حي على الفلاح. الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى كما ورده في سورة يونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إسرائيل مبوع صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إلى الآخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمین یا رب العالمین. سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان ہوا کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ اس کی آیات کا بغور مطالعہ کیا جائے اور اپنی عمل زندگی میں ایک تبدیلی برپا کی جائے. فللہ الحمد. آپ سورہ یونس کا مطالعہ جو ہے سماعت فرما رہے ہیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہوگا سورہ یونس کی جو تمہید انٹروڈکشن اور اب جو ہے یہ آخری جو مراحل میں سورہ یونس گزر رہی ہے، تو آج ہم 10ویں رکوع کا جو اعادہ کرنے جا رہے ہیں. یہ سورہ یونس میں اس سے پہلے والے رکوع میں جو فرعون کے بارے میں جو بات کی گئی ہے، فرعون کا غرق ہونا، اس کے بعد ری سیٹلمنٹ آف اسرائیل، جو بنی اسرائیل ہیں، اسٹیبلشمنٹ آف بنی اسرائیل، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ری اسٹیبلش کیا ہے. تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ انتہائی خوبصورت آیت ہے. اس کی متن پہ ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور تحقیق، بَوَّأْنَا بنی اسرائیل، ہم نے ٹھکانہ میسر کیا بنی اسرائیل کو. دیکھیے یہ جو بوا ہے، یہ مبوع اس میں ظرف ہے، اور مبوع کا مطلب ہوتا ہے تبویہ، استحکام دینا، سکونت دینا، سیٹلمنٹ کرنا. بنی اسرائیل مبوع صدق، سچائی کے ساتھ ایک عمدہ ٹھکانہ دینا. دیکھیے یہاں پہ آپ کو ایک چیز سمجھاؤں گا میں کہ دنیا میں آپ بہت طرح کے جو سیٹلمنٹس دیکھتے ہیں، جیسے مہاجرین کا سیٹلمنٹ، مائگریشن جب ہوتی ہے لوگوں کی تو ان کو سیٹل کیا جاتا ہے. اگر کسی ملک میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں. جیسے فلسطین میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہیں مائگریٹ کر گئے ہیں، اور دنیا کی UNHCR کی رپورٹ کے مطابق جو ہے ابھی تک 20 ملین لوگ جو ہیں ابھی تک مائگریٹ کر چکے ہیں. مائگریشن جو ہوتی ہے وہ اس میں انسان کی ول بھی شامل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی فورسبلی بھی ہوتی ہے مائگریشن. جیسے روہنگیا سے ہندوستان میں لوگ آ گئے تو مائگریٹ ہو گئے. لیکن یہاں مائگریشن میں جو صرف ان کو رہنے کے لیے جگہ ملی ہے، یہاں پہ ان کو کوئی استحکام نہیں ہے، یہاں پہ ان کو کوئی حکومت نہیں ہے. دوسری بات ہوتا ہے ایکزوڈس. ایکزوڈس کا معنی ہوتا ہے فورسبلی اچانک کسی کو نکال لینا، جیسے جیوز کا ایکزوڈس ہوا، جیسے اور بھی بہت سارے جو امریکن ایکزوڈس ہوا ہے، بہت سارے کچھ ایک تھوڑی کنٹری ان میں تھی، وہاں سے ایک ایکزوڈس ہوا ہے تاریخ میں. جیو کا بہت بڑا ایکزوڈس مانا جاتا ہے. ایکزوڈس جو ہوتا ہے وہ سڈن ہوتا ہے، اور ایکزوڈس میں جب بندہ ملتا ہے تو اس کے کوئی سکونت نہیں ملتی ہے، جہاں ہوتا ہے وہ راندہ درگاہ ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائسپورا. ڈائسپورا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی کلچرل ہیریٹیج کے ماننے والے لوگ، ایک ہی جگہ کے رہنے والے لوگ جو ہیں مختلف علاقوں میں بکھر جاتے ہیں، اور ان کو بھی وہاں صرف رہنے کے لیے اور ان کو ملازمت کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں. اور چوتھی بات ہوتی ہے سیٹلمنٹ.
یہاں پہ دیکھیے خوبصورت الفاظ کے اللہ نے استعمال کیے ہیں، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے سیٹل کیا ہے، ری سیٹلمنٹ دی بنی اسرائیل کو، لیکن مبوع صدقن، ان کو سکونت بھی دی ہے اور استحکام بھی دیا ہے، حکومت بھی دی ہے، ان کو سٹیبلائز کیا ہے. یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ وہاں پہ سے آپ مائگریٹ ہو کے نہیں گئے ہیں، آپ ایکزوڈس آپ کو نہیں ہوا ہے، آپ مائگریٹ نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو ہے استحکام دیا ہے، آپ کو وہاں مضبوطی دی ہے. اور یہاں پہ مواصدقین سے مراد جو ہے وہ جگہیں جو ہیں، جیسے فلسطین کی جگہ ہے، بہت سارے مفسرین نے فلسطین لیا ہے، زحاق حضرت ابن عباس وغیرہ نے ان کا جو مصر اور اردن کا ایریا ہے، مصر اور شام کا ایریا بھی ہے، اور فلسطین کے ایریا میں تو بہت ذرا یہ ہوئے. اور فلسطین جو ہے بہت ہی خوبصورت ایریا ہے، جو پری 48 کا فلسطین جو تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے ارد گرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں. اور اس کے ارد گرد جو ہے آپ دیکھیں اس وقت میں سمجھا کہ مڈل ایسٹ کا پورا ایریا جو ہے یہ اس سے مراد دیا جائے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، یہاں پہ ان کو فرمایا گیا وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے طیبات میں سے ان کو رزق دیا ہے. اس وقت بھی جو ایریا جو مڈل ایسٹ کا ہے، آئل کے اعتبار سے، پیٹرولیم کے اعتبار سے دنیا کا اہم ترین خطہ ہے، اور دنیا کی سب سے زیادہ دولت جو ہے اس ایریا میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تیل کی دولت سے مالا مال کیا اس ایریا کو. الذی بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ماحول کو بابرکت کر دیا ہے، اور ایسے بابرکت کر دیا ہے کہ اس میں بڑی بڑی شخصیات، جو اس تاریخی شخصیات اس میں وجود میں آئی ہیں اسی خطے کے اس ایریا میں. اور بیت المقدس جیسا ایک عظیم شاہکار جو ہے اس ایریا میں ہے، اور بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی ہسٹری جو ہے اس ایریا سے منسلک ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو اتنی عزت دی، اتنا ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو مقام اتنا عطا فرمایا. وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ، سیٹلمنٹ کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ایکسیپشنل، جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے انتظام کرتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، رزق کا انتظام کرتے ہیں اسپیشل کیسز میں، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسپیشلی جو ہے پھل بھیجے، ان کے جو معتکف تھا وہاں اس میں. جیسے حضرت آپ نے دیکھا کہ وہ تو حیران رہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتے اور پلاتے ہیں، آپ کو یہ شعور نہیں ہے. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے شہید ہوتے ہیں تو ان کو آپ بردا مت کہیے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ عند ربہم یرزقون، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے. وہ نوعیت مختلف قسم کی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان جنرلائز کیس میں بنی اسرائیل کو من و سلوہ دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے کہ فزیکل فارم میں آپ کو وہاں سے کھانا آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار سے آپ کو کھانا آتا ہے. یہ آپ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کو کیا کیا، وہاں پہ ایک تو فرعون کے پاس بھی یہ تمام چیزیں تھی، اس سے پہلے ذکر آ گیا، فرعون کو ہم نے غرق دیا، دنیائی وسائل اس کے پاس تھے، اپنے اعتبار سے بڑے ایلیٹ کلاس کا تھا وہ، اس کے پاس ہر ایک چیز تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے تمہارے سامنے میں نے اس کو غرق کر دیا ہے، اور تم کو جو سیٹلمنٹ دیا ہے، جو تم کو جو استحکام دیا ہے، وہ ایسا استحکام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق کا انتظام تمہارے لیے کیا ہے. اور تمہارے سامنے فرعون غرق کیا ہے، اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس نعمت ہدایت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو استحکام کے ساتھ، سیٹلمنٹ کے ساتھ نعمت ہدایت دی ہے. یہ کتنی بڑی خوبصورت بات ہے. مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتنا خوبصورت طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ دیا ہے، کتنا ویل ٹریٹمنٹ دیا ہے، کتنا ان کو اسٹیبلش کیا ہے، ان کو سیٹلمنٹ دی ہے. اب کیا تھا؟ اب یہ معاملہ تھا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو تمسخر بنایا، مذاق بنایا، شکر گزارے کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوا، وہ رذیل ترین قوم بن گئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو بڑا چاہا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل آپ یاد کرو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کتنا خوبصورت دیا ہے، کتنی نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. کیا آپ کو سب کچھ بھول گیا؟ اور آپ کو کیا ہوا؟ فمختلفوا حتی جاءہم العلم، ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس نہ آیا علم. یعنی علم آنے کے بعد جو ہے اختلاف میں مبتلا ہو گئے. یہاں سے علم سے مراد، علم سے مراد جو ہے بیسیکلی الکتاب ہے، تورات ہے، احکامات اللہ تبارک تعالیٰ کے. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے. اور یہاں جو روئی سکن ہے بیسیکلی یہ بنی اسرائیل، باسط نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو تھے، یہ یہود جو تھے، یہ کہتے تھے کہ ہمارے جب ان کو کوئی سزادا تھا، جب میں کوئی ظلم کرتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے دیکھ لگو ہمارے پاس جو ہے ایک ایسے نبی کی باسط ہونے والی ہے جو ہمیں مدد کریں گے، اور تمہارے خلاف جو ہے ہماری مدد کریں گے، ہمیں استحکام دیں گے، ہمیں مضبوطی دیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں جب ان کو علم آ گیا تو انہوں نے کیا کام کیا؟ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان کو جب علم آیا ان کے پاس، ان کے اختلاف ان نے آپس میں کیا، وہ مختلف ہو گئے اپنے اصولوں میں، اپنے نظریات میں مختلف ہو گئے.
انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا, انہیں تفرقہ کی شکل اختیار کر لی. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے اختلاف, اس کو کہتے ہیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم, جو کہ انسان کے لیے اصلاح کے لیے ہوتا ہے. انسان سنورتا ہے, سنورتی ہے, اس کی طبیعت نکھر جاتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم, جس سے انسان کی جو چتر تھا نشوونما جو ہے, اس کی جو انٹلیکچوئل ڈسکورس جو ہے اس کا چینج ہو جاتا ہے, انسان کی تربیت ہو جاتی ہے, انسان نکھر کے سامنے آ جاتا ہے, انسان جو ہے ایک مبرہ اور مبین بن کے جو ہے آگے نکلتا ہے. تو وہ انسان کا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے. جو ہوتا ہے ڈسٹرکٹیو, جو انسان کی ذات کو ختم کر دیتا ہے, جو بس ایک قوم کی تشخص کو ختم کر دیتا ہے, جو اس میں آپس میں اختلاف برپا کر دیتا ہے, جو انسان کے اندر بے چینگی و بیماری پیدا کر دیتا ہے. ایسا اختلاف جو ان لوگوں نے کیا. کیوں اتنا بڑا اختلاف کیا؟ اپنی ہی باتوں کے ساتھ. یہ لوگ کہتے تھے ہم نبی کو مانیں گے, لیکن جب نبی آیا, جب کتاب آیا, تو انہیں اختلاف کرنا شروع کر دیا. اور یہی لوگ ہار جس وقت امت مسلمہ کا ہے اس وقت, ایک اختلاف جو ہوتا ہے, ایک جو ہوتا ہے جو علمی اختلاف ہو. یہاں اس وقت امت مسلمہ علمی اختلاف نہیں ہے, بلکہ فقہی اختلاف ہے اور مسلکی اختلافات ہیں. وہ اس لیے ہے کہ علم آنے کے باوجود, قرآن آنے کے باوجود جو ہے ہمارا سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ فقہ پہ ہے, سارا کا سارا فوکس جو اختلافات پہ ہیں. اور اختلافات جو ہے جو فرقہ وارد کی شکل اختیار کی ہے, یہ ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے اور بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اس وقت سارا کا سارا زور جو ہے اس وقت ہمارا جو مسالک پہ اور جو تفرقہ بازو پہ, اس وقت ہمارا زور جو قرآن طرف جو ہے بہت کم ہے. تجوید کے حد تک, اس کے حفظ کے حد تک جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے, اس کے بعد جو سارا کام جو ہوتا ہے وہ فقہ پہ پڑھایا جاتا ہے. اور فقہ نے ایک خطرناک ایک فرقہ کی شکل اختیار کی اس وقت, دوسرے فقہ ماننے والا جو ہے کافر ہے. اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک جماعتی تعصب, ایک مسلکی جھٹ درمی پیدا ہوئی ہے, اور کفر اور یہ طرح طرح کے فتنے ہمارے اندر پیدا ہوئے. قرآن کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ پہلے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آل عمران میں, یہ لوگوں تمہیں کیا ہوا ہے, تم تو جھگڑالو لوگ تھے, تم تو اختلاف کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اندر جو ہے قرآن جب اتارا, لیکن تمہارے اندر جو ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, قرآن کی بنیاد پر تم بھائی بھائی بنے. جب تم نے قرآن چھوڑ دیا تو اختلاف اندر آ گیا. قرآن میں گوت زنے مرد مسلمان, اللہ عطا کرے تجھ کو جدت کردار. جب تک انسان کے اندر جو ہے قرآن پیدا نہیں ہوگا, تیرے ضمیر کے اندر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گھراں کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف, چاہے تم کتنی تفسیریں کرو, امام کشافی کی تفسیریں کرو, امام راضی کی تفسیریں پڑھو, تفسیر کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے جب تک قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ہم آپس میں جو فیلنگ آف وینس, جو بھائی چارہ ہمارے اندر نہیں پیدا ہو جائے گا, جو ہمارے اندر آپس میں ہمدردی, دلوں سے نفرت پیدا نہیں ہوگی, تب تک جو ہے ہمارے اندر یہ تبدیل نہیں آ سکتی ہے. اور ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہے, اور قرآن کو ایسا ہم نے چھوڑا ہے کہ ہمارے وعظوں میں, ہمارے باتوں میں, ہمارے مجلسوں میں, ہمارے ہر چیز میں قرآن نہیں ہے. وائز دستاں زنو افسانہ بند. آج کے وائز کیا ہیں, بڑے بڑے جو ہیں اپنے یہ پائیں جو ہے بازو اوپر چڑھا کے جو ہیں بڑی بڑی موٹے باتیں کرتے ہیں. مانیے پست حرف او بلند, مانیے بڑے موٹے ہوتے ہیں, الفاظ کا بڑا انتخاب خطرناک ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو امپریس کیا جائے, لیکن اس کے معنی کچھ بھی نہیں ہوتے. وائز دستاں زنو افسانہ بند, مانیے او پست حرف او بلند, از خطیب و دیلمی گفتار او. جب کوئی بات کرتے ہیں تو امام دیلمی خطیب بغدادی کی جو کہا روایتیں ہیں ان کو ہی پڑھتے ہیں, ان کے قصے کہانیاں لوگوں کو سناتے ہیں. از خطیب و دیلمی گفتار او, با ضعیف و شاذ و مرسل کار او. کہیں حدیث کا کہیں گمان نہیں, صحیح حدیث کا, قرآن کا کہیں تو ذکر ہی نہیں ہے. حدیث پڑھتے ہیں وہ شاذ اور مرسل اور ضعیف روایات سے سارا معاملہ لیتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگی, گرومنگ کہاں سے ہوگی, انٹلیکچوئل ڈسکورس چینج کہاں سے ہو, تبدیلی کہاں سے آئے گی, جب قرآن بیچ میں نہیں ہے, جب قرآن کو ہی نکالا گیا ہے. اور یہاں پر جو مرضی ہے اس وقت, چاہے تو کرے کعبہ کو آتش قدر پارس, چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد, قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر, چاہے تو ایک تازہ شریعت کرے ایجاد. مسلمان نے ایک نیا دین جو ہے, نیا دین بنایا ہے, اپنے عقیدے میں تبدیلی کرتے, اپنے احوال و افکار میں تبدیلی کر کے جو ہے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی. عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے. اکبر عبادی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ایک وقت آ جائے گا, عقائد کو ترمیم کیا جائے گا اور اپنی ایک نئی ملت تعمیر کی جائے گی, نیا کعبہ بنے گا, مغربی پتلے صنم ہوں گے. ایسی چیز ہوگی کہ ہاں نیا کعبہ لوگ تعمیر کریں گے, اور اس میں مغربی پتلوں کو ڈالیں گے, ان کی مرضی سے کام کریں گے. بہت ہوں گے مغنی نغمے تقلید یورپ کے, مگر بے جوڑ ہوں گے, اس لیے بے تال و سم ہوں گے.
بڑے لوگ بنیں گے، مغنی، بڑے لوگ جو ہیں قرآن خوان، بڑے سب کچھ، لیکن اندر میں وہ چیز نہیں ہوگی، اس میں بے جوڑ ہوں گے، اس کے ان میں قول اور فعل میں تضاد ہوگا، ان کی باتوں میں کہیں مماثلت نہیں ہوگی، جو کہیں گے وہ کریں گے نہیں۔ اندر فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، تمہیں کیا ہوا ایسی باتیں کرتے ہو، کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، دعائیں کرتے ہو اللہ ہمیں مغفرت فرما، بھائی چارہ بنا دے، بھائی بنا دے، لیکن تمہارے کارنامے ایسے اختلافات پہ اختلاف کیے جا رہے ہیں اور تم کو احساس بھی اس چیز کا نہیں ہے۔ کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے، تجھے اس انقلاب دہر سے کیا غم ہے اکبر، بہت نزدیک ہیں وہ دن، نہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اختلافات کیے آپس میں، اختلافات سے لوگوں امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ایک خاص ترکیب کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم رسول اس قوم کو بنایا ہے، یہ ملت کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اسٹیبلش کیا ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ امت مسلمہ کو سب کچھ دیا ہے، مواصدقین، اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ری اسٹیبلش نہیں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اسٹیبلش کیا، اور یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو اقتدار بھی دیا اور استحکام بھی دیا۔ اس کے بعد بھی ہمارا رویہ کیا ہے اس وقت؟ دنیا میں منافرت، دنیا میں مائیگی، دلوں کے اندر قدورت اور مسئلے کی منافرت سے ہم نے اس کو بدل دیا ہے۔ کیا یہی احسان ہم مان رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم جیسی بڑی نعمت نہیں دی ہے؟ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن ہمارا وہی حال ہے کہ جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ اختلاف کیا ہے؟ میں تو چاہتا ہی نہیں ہوں یہاں پہ اختلافات کو سالو کرنا۔ اگر مجھے کوئی مسئلہ کے اختلافات ہے، شافی، حنبلی، مالکی، جو میرے پاس اختلافات ہیں، یہ تبلیغی ہے، بریلی، یہ جماعتی، یہ اختلافات میرے اندر ہیں، اور I don't want to solve them، بیسیکلی میں چاہتا ہی نہیں ہوں سالو کرنا۔ میں کیوں؟ اگر میں سالو کروں گا تو میرا اختلافات، میرا ایگو ختم ہو جائے گا۔ مجھے کون کہے گا میں تبلیغی ہوں؟ مجھے کون کہے گا میں بریلیت سے تعلق رکھتا ہوں؟ مجھے کون کہے گا میں جماعتی ہوں؟ مجھے کون کہے گا میں حنبلی ہوں، میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں؟ ابھی ہمارا ایگو کا نشان بن چکا ہے، اس لیے ہم اختلافات کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر فرماتے کوئی بات نہیں، تمہارے اختلافات کو میں روز محشر میں ختم کروں گا، چاہے کسی قسم کے اختلافات بھی ہوں۔ اور دیکھیں جو لوگ قوم اختلافات کرتی ہیں، جو جمع نہیں ہوتی ہے ایک چیز قوم کا، اس قوم کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اس قوم کا جو ہے، اس قوم کو آگے کوئی ترقی کی راہ نصیب نہیں ہوتی ہے، اس قوم کی تمام ترقی کے راستے مسدود ہوتے ہیں جو اپنی ماضی کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینرا، گاہے گاہے باز کھاں قصہ پاری نرا، جب تک ہم قصہ پارینہ کی طرف سے اپنے ذہن کو منتقل نہیں کریں گے، جب تک اسی نور سے اپنے سینے کو روشن نہیں کریں گے، جب تک آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل آپ کو یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبوّا صدقن، ایک بہترین سیٹلمنٹ دیا ہے، ایک بہترین خوبصورت آپ کو جائے پناہ دی ہے آپ کو، اس کے بعد بھی یہ ناشکریاں، یہ تمہارے اچھی نہیں لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، یہاں روئی سکن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شک میں مبتلا ہیں، نعوذ باللہ۔ اب یہاں میں ایک بات آپ کو کلیئر کروں گا، میں جب بھی دو اشخاص میں آپس میں کوئی تضاد ہوتا ہے، اس کی بہترین مثال جو ہے شوہر اور بیوی کی ہے۔ اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو آپس میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جب کسی بات سنانی ہوتی ہے تو اگر شوہر بات کرتا ہے تو بچوں سے بات کرتا ہے، بیوی کو سنانا ہوتا ہے، اور بیوی بات بچوں کو کسے کرتی ہے؟ بیسیکلی ہسبینڈ کو سنانا ہوتا ہے۔ بیسیکلی آپس میں بات نہیں کرنا، ایسا رویہ، ایسی تبدیلی آئی ہوتی ہے، وہ بات نہیں کرنا چاہتے لیکن سنانا ضرور چاہتے ہیں۔ یہاں پہ جو قریش کا رویہ جو تھا وہ اللہ کے ساتھ ایسا تھا، اللہ اسے ڈائریکٹ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو بدبخت ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا روز محشر میں، وَلَا تُكَلِّمُهُمْ، ان سے بات نہیں کرے گا، ان سے آنکھیں نہیں ملائے گا، وہ لوگ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں قریش جو ہے انہیں جب ایسے زیادتیاں کی ہیں
اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے تھرو دا میڈیم آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کہا ان کو خطاب کیا ہے, کیونکہ یہ صحیح سی بات ہے. جب بھی کوئی انسان کوئی دعوت دے کے اٹھے گا اس کو کوئی شک نہیں ہو سکتا اس میں, وہ پوری کانفیڈنس کے ساتھ پوری شرح صدر کے ساتھ جو ہے انسان آگے نکلتا ہے اور وہ اس کو پروجیکٹ کرتا ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں دیکھیے اگر آپ کوئی شک میں ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل کی ہے, فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرُؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ, تو ایک کام کیجئے جو لوگ پہلے کتاب پڑھنے والے لوگ تھے آپ ان سے پوچھیں. جیسے مطلب جو بنی اسرائیل میں سے, جو اہل نصارہ میں سے, یہود میں سے جو لوگ ایمان لائے وہ تو کتاب پڑھنے والے لوگ تھے. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ان کی مثال ہے, وہ تورات کو جاننے والے لوگ تھے, ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھی, ان میں وہ تمام جو تھے وہ چیزیں موجود تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونی چاہیے تھی, ان میں وہ تمام چیزیں موجود تھی. اگر فرمایا ان سے پوچھئے آپ اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے, لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ, جب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ جائے, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, تو آپ جو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ رہ جائیں. دیکھیے قرآن حکیم جو ہے اس میں پہلے یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے, لا ریب فی, حرف اورا ریب نئے, تعویل نئے, آیا شرمندہ تعبیر نئے, حرف اورا ریب نئے. اس دیکھیں ان کے حروف میں کوئی شک کرنے کی بات نہیں ہے, اس کے الفاظ کو تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے الفاظ میں گو کہ جو اس کے ٹیکسٹ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ٹیکسٹ کو محفوظ کر دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی تعویل میں اختلافات ہو سکتے ہیں ضرور, جیسے مختلف تفاسیر میں مختلف اختلافات ہیں, لیکن وہ کانسٹرکٹیو اختلافات ہیں, لیکن شک نہیں ہے. اگر فرماتے ہیں اگر تمہیں شک ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تمہیں کوئی شک ہے ہم نے یہ بندے پہ نازل نہیں کی یہ چیز پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے, فأتوا بسورۃ مثلہ, تو اس کے برابر کوئی صورت لے کے آؤ اور جس کو بلانا ہے اس کو بلاؤ, جو مرضی ہے جہاں سے لانا ہے وہ لاؤ. بہرحال آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ فرماتے دیکھیں آپ بھی جو ہے شک کرنے والوں میں نہ رہیں. کبھی کبھی جب انسان کو کامیابی نہیں ملتی ہے تو انسان کو اپنی محنت پہ شک ہوتا ہے, اپنے اطوار پہ شک ہوتا ہے, اپنی روزمرہ کے مسائل پہ شک ہوتا ہے. جب وہ شک کرنے لگتا ہے تو وہ ڈسہرٹ ہو جاتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں, مجھے یہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی ہے. جب اپنے آپ شک کرنے لگتا ہے تو وہ ناکام ہوتا ہے, نامراد ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ پر شک نہیں کرنا چاہیے, اپنے اندر جو ہے کانفیڈنس ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے, اپنے اندر اپنی تربیت کو اپنے آپ کو ایسی تربیت دینی چاہیے کوئی بھی مشکل ہو انسان کانفیڈنٹلی جو ہے اس کو عبور کرے, کوئی بھی منزل ہو انسان پوری طاقت کے ساتھ اس کو آگے نکلے. یقین محکم عمل پئی ہم محبت فاتح عالم, یہ کسی چیز کو مقصد کو پانے کے لیے انسان کو یقین محکم ایک پرسنل کنوکشن ہونا چاہیے, اسٹرانگ کنوکشن ہونا چاہیے. عمل پئی ہم کانسسٹنٹ اس کے لیے کام کرنا ہے, کانسٹنٹ کام کرنا ہے. محبت فاتح عالم سے محبت رکھنا ہے. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. انسان جو جوان مرد ان لوگ ہیں جو بڑے دل والے لوگ ہیں ان کے ہی کام ہے. قرآن کی دعوت جو ہے یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے. ان ذالک من عزم الامور, یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے, یہ شک و شبہ کرنے والے لوگوں میں سے, یہ منافق ذہنیت کے لوگوں کا کام نہیں ہے جو ہر وقت جو ہے کہیں نہ کہیں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ, دیکھیں آپ ان لوگوں میں سے بھی نہ ہونا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو بس وہ ہو گئے خسارے پانوں میں. They are among the losers. آپ لوزرز میں نہ ہو جائیں. دو چیزیں ہیں. اگر آپ دیکھو میں نے جو پہلی بات کہی تھی, جو شک میں پڑ گیا he is a loser. جو اپنے آپ پہ شک کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. جس کو اپنے نظریے پہ شک ہوتا ہے, جس کو اپنے نظریے پہ شک ہوتا ہے, جس کو اپنے فکر و افکار پہ شک ہوتا ہے, جس کو اپنے نظائر و عقائد پہ شک ہوتا ہے, جس کو اپنی باتوں میں شک ہوتا ہے, وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. ہر چیز کو کرنے کے لیے انسان شک سے پاک ہونا چاہیے. انسان کے اندر ان بلٹ کانفیڈنس ہونا چاہیے, تب جا کے وہ انسان کامیاب ہوگا, ورنہ خسارہ پائے گا. دین کے معاملے میں بھی دیکھیں جو فزیکل لاز جو ہیں دے نیور چینج. فزیکل لاز ہوتے ہیں, وہ چینج نہیں ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جتنا آپ ایفرٹ کرو گے, یور ایفرٹ از ان پروپورشنل ٹو یور سکسس. جتنا بندہ ایفرٹ کرے گا اتنی آپ کو کامیابی ملے گی. جتنا آپ محنت کرو گے اتنی کامیابی ملے گی. جتنا آپ شک کرو گے اتنے خسارے میں پڑو گے. جتنا آپ کانفیڈنس لوز کرو گے اتنے خسارے میں پڑ جاؤ گے. اس لیے بی کانفیڈنٹ. انسان کو سیلف ریزسٹنٹ ہونا چاہیے, انسان کو انرجیٹک ہونا چاہیے,
انسان کا دل جو ہونا چاہیے یہ بے باک ہونا چاہیے. جب انسان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں, چیتے کا جگر چاہے شاہی کا تجسس, دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ, کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ. بلبل فقط آواز ہے, طاؤس سے فقط رنگ. دنیا کی رنگ رلیوں میں پھنسنے سے بہتر انسان جو ہے, انسان اپنی گولز کو بہت بڑا کرے, اپنے مقصد کو بڑا کرے, اپنے مقصد کو اونچا کرے. اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرے, اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائے, اس کی ترویج کرے, اس کی تبلیغ کرے, اس کو آگے پہنچائے, انٹلیکچوئل طریقے سے لوگوں تک پہنچائے تاکہ اس پیغام کو عام کیا جائے. یہ ایک بہت بہترین چیز ہے. جب ہم آگے بڑھیں گے تب جا کے ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. اللہ تعالیٰ دیکھے گا یہ ایفرٹ کتنا کر رہے ہیں, کیا یہ شک میں تو نہیں ہے, کیا یہ دعوت دے کے اٹھے ہیں, کیا ان کے اندر شک تو نہیں ہے. ہمیں آپ تھوڑا غور کرنا ہے, کیا ہم ہم یوں ہی یہ کام کر رہے ہیں, کیا ہم کسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں کہ یوں ہی ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں, کیا ہمارے لیے کوئی ذہنی مشغلہ ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ذہنی عیاشی کے طور پر جو ہے یہ وقت گزار رہے ہیں. نہیں, ذہنی عیاشی مطلب ایک ہوتا ہے جسمانی عیاشی, ایک ہوتا ہے ذہنی عیاشی. ذہنی عیاشی ہوتی ہے کہ انسان کو مزہ آتا ہے, کسی کو ناول پڑھنے مزہ آتا ہے, کسی کو سٹوری سننے میں پڑھنے مزہ آتا ہے, کسی کو کسی کی پوئٹری پڑھنے مزہ آتا ہے, کسی کو کچھ اور پڑھنے مزہ آتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ذہنی عیاشی بن جائے, بلکہ قرآن جو ہے اس کا مقصد ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ یزکی, یہ تزکیہ کا اس کا مطلب جو ہے انسان کی تربیت ہو, انسان کا تزکیہ ہو, انسان کی نہج جو ہے اس کو متعین کیا جائے, انسان کے افکار اور نظریات کو تبدیل کیا جائے, انسان کے اندر ایک پازیٹو انرجی کو ڈیولپمنٹ کیا جائے, ایک پازیٹو انٹروپی کو ڈیولپ کیا جائے, اور انسان کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ کی جائیں جو دنیا کو ضروری ہیں. دنیا کو عدل و انصاف کے پیمانے پر کھڑا کیا جائے, دنیا کے اندر عدل اور امن کو استحکام کیا جائے. یہ قرآن کا پیغام ہے. اگر اس کو قرآن کے ماننے والے کو ہی شک میں پڑے, یہ غنیمت ہے کہ خود مومن نے محروم ہے یقین, یہ تو غنیمت ہے, مومن کو ہی یقین نہیں ہے اس چیز کا. مست رکھو ذکر و فکر خود بھائی میں انہیں, ہے نا, صبح گائی میں انہیں مست کر دو ان کو, بس اپنے خیالات میں, تسبیح میں. یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو کانفیڈنس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کی نہیں ہے, پرسنل کنوکشن کی بنیاد پہ یقین نہیں ہے. جب تک ہم کلمہ لا الہ کو پڑھیں گے نہیں, اس کو سمجھیں گے نہیں, اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, آگے ہم بڑھ نہیں سکتے ہیں. للدت کا نام آپ نے سنا ہوگا, اس نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, کلمہ پرم کلمہ سرم کلمہ ترم ہے نہن پانس تلوزز بیلی لا مکانس. اس پہ کام کیا ہے, اس پہ ورک آؤٹ ہوا ہے, تب جا کے جو ہے یہ بہت آگے معاملہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دیکھیں آپ خاسرین میں سے نہ پڑ جائیں. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پہ چیز واضح ہو جاتی ہے, جو کلیئر ہارٹڈ ہو جاتے ہیں, کلیئر مائنڈڈ ہو جاتے ہیں, جن پہ چیزیں جو ہے مبرہن واضح ہو جاتی ہیں, بٹ سٹل دے آر انبلیورز, سٹل وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے. ایک تو وہ ہے نا وہ لوگ جو جانتے ہیں, ایک لوگ جن پہ بات واضح ہو چکی ہے. مسلمانوں کی پرابلم اس وقت کیا ہے, اختلافات کیوں ہیں؟ بیکاز جب ہمیں پتہ کلیئر ہے یہ چیز سچ ہے, لیکن اپنی ایگو کی وجہ سے ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. یہ بڑی پرابلم ہے. اپنے گمنڈ کی وجہ سے, غرور کی وجہ سے, اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کی وجہ سے, اپنی مسلکی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں, اپنے ایگو کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں. اختلافات تو پیدا ہو جائیں گے, بیکاز میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں. میں, جب تک یہ میں ختم نہیں ہوگا انسان کے اندر, تب تک جو ہے مسلمانوں کے اندر, مومن کے اندر, تب تک اجتماعیت کہاں سے پیدا ہو جائے گی, تب تک خوبصورتی لہجوں میں کیسے پیدا ہو جائے گی. جو ہم اس وقت قرآن پڑھ کے بھی ہمارے رویوں میں جو ہے بے ضابطگی ہے, ہمارے اخلاق سے بو آتی ہے, بد کرداری کی بو آتی ہے. ہمارے عام طور جو ہمارے جو معاملات ہیں ان میں بد اخلاقی ہے, بد دیانتی ہے. عمر فاروق سیواں کیا آئے بوزت انقلاب, اش دل پر قرآن شہر خاموشاں یا رسول. ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں, حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی قرآن پڑھا. تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ تبدیلی یہی آتی ہے کہ ہمارے اوپر چیز واضح ہے, ہم جانتے ہیں اس چیز کو. ان الذین حقت
علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، نہیں لاتے ہیں. ولو جاءتہم کل آیات حتی یروا العذاب عذاب العلیم، ان پہ آپ سب آیتوں کو واضح کر دیں تب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ عذاب علیم نہ دیں گے. اس سے پہلے فرعون سے یہی بات ہوئی تھی. فرعون نے کہا تھا اب تو میں ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یہ فرعون آج ہم اس تیرے بدن کو پرزور کرتے ہیں تاکہ بعد والے فرعون کے لیے تو ایک نشان عبرت بنے. تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جب بہت مقابلہ کرتے ہیں تو انسان کی ناکامی اور نامرادی مقدر بن جاتی. یہ لوگ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پہ بات واضح ہو چکی ہے، جو جانتے ہیں، اس کے بعد بھی اپنی ایگو کی وجہ سے جو ہے یہ آگے نہیں آتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ بہت شومی قسمت ہے. مسلمانوں کے اندر یہی تو پرابلم ہے اس وقت. ہم کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے ہیں، اپنے ایگو کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں، اختلافات ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم امت مسلمہ نہیں بننا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں، اور ہم جو ہیں اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے. ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کیونکہ وقت کی تنگ دامانی کے پیش نظر کل اس کو ہم میں آگے ایکسٹینڈ کروں گا. اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ جو ہم نے اس چیز میں بارے میں سنا، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اس چیز کو اتار دے. جب تک یہ دلوں میں نہیں اترے گا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم جب دل میں اترتا ہے انسان کی دنیا بدل جاتی ہے. چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جانچ دیگر شد جہاں دیگر شود. جب قرآن کسی کے اندر چلا جاتا ہے تو انسان کے اندر تبدیلی برپا کرتا ہے، اور جب اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو چینج فرام ود ان، تو تب جا کے چینج عالم میں برپا ہو جاتی ہے. کیا ثبات اس کو تغیر سے ہے. زمانے میں سکوت محال ہے فطرت کے کارخانے میں، فطرت میں سکوت نہیں ہے، چپ بیٹھنا فطرت کا ہے ہی نہیں. ثبات اس کو تغیر سے ہے زمانے میں. جب تک انسان کے اندر چینج نہیں آ جائے گی کوئی تبدیلی جو ہوگی وہ آگے نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ اس کو ہم اور کل نیکسٹ کریں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انصر شتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعلنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارض تلاوته عنا الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين ثم آمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، والسلام عليكم ورحمة الله. اللہ اکبر، اللہ اکبر.